شہریار کا ہوا میڈیکل چیک اپ اور اس میں کنفرم ہو گیا کہ شہریار باپ بننے کے قابل نہیں ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس پر دردانہ بیگم نے فاخرہ بیگم سے لڑائی شروع کر دی اور کہا کہ میری بیٹی کی تو باجی ساری زندگی خراب ہو گئی ہے اور وہ کیا کرے گی، اور دردانہ بیگم نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، ابھی کچھ پتہ تو چلے، اس طرح سے دردانہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تو پھر یہ سارے گھر کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہریار باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس پر ایمل بھی کال کر کے شہریار کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس پر شہریار کہتا ہے کہ جی ہاں۔ تو پھر ایمل بھی باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لیا، تم تو مجھ پر الزام لگاتے تھے کہ میں بانجھ ہوں اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں، اب کیا ہوا شہریار تم بتاؤ۔ ایمل شہریار سے کہتی ہے کہ اب جتنا میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو اور مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو دردانہ بیگم بھی سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ ایمل کیا کہہ رہی ہے۔ ایمل کہتی ہے کہ میری ساری زندگی خراب ہو چکی ہے اور یہ تو کبھی باپ بن نہیں سکتا۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، دماغ نہ خراب کرو۔ تو اس پر ایمل کہتی ہے کہ میں نہیں چپ رہنے والی، اب مجھے میری جائیداد میں سے حصہ دیا جائے جتنا میرا بنتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی ایمل کے نام کافی ساری جائیداد کر چکا ہے اور دردانہ بیگم بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن جب ایمل کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو کہتے کہ ہم تو اپنی بیٹی کو ہی قصوروار سمجھتے رہے، تو شہریار اصل میں قصوروار ہے، اس نے تو اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ آئینی بھی بہت ہی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا، اور اب شہریار کو بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے، اور تو کسی سے نہیں لیکن ایمل سے، کہ ایمل کو اس نے اولاد کی خاطر چھوڑا تھا اور اپنی محبت قربان کر دی تھی اور فاخرہ بیگم کے کہنے پر شادی بھی کی تھی، تو اس وجہ سے وہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ اس پر فہد کی امی کہتی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر الزام لگانے سے پہلے انہیں اپنے بیٹوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کس طرح سے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس پر فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں، دردانہ آپ پریشان نہ ہو۔ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، سبسکرائب مائی چینل، تب تک